معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگ و دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، ذوالحجہ کی 12 تاریخ حجاج کرام آج کے دن مینا میں جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد اگر غروب شمس سے پہلے مینا سے نکل جائیں تو گویا کہ ان کا حج مکمل ہے، اور اگر انہیں رات مینا میں ہو جائے تو پھر اگلے دن کی کنکریاں مارنا اور مینا میں رات گزارنا ان کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ مینا کے ایام میں جہاں حجاج کرام اللہ رب العزت کی کبریائی اسے بیان کرتے ہیں، تلبیہ ختم کر دیا جاتا ہے، اب ان دنوں میں صرف تکبیرات ہوتی ہیں، اور یہ حکم صرف ان حجاج کے لیے نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی کہ ان دنوں میں کثرت سے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ یہ دن اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ ان ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وذکر اللہ، کہ یہ ایام تشریق، قربانی کے بعد والے 3 دن یہ کھانے پینے اور اللہ رب العزت کے ذکر کے دن ہیں، ان دنوں میں تم روزہ نہ رکھو۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ان حجاج کرام کی جو اس سفر مبارک پر گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ان ایام میں دوسرا عمل یہ پوری دنیا کے مسلمان سارے انجام دے چکے، یا ان ایام کے اندر بھی اگر وہ قربانی کرنا چاہیں تو یہ 4 دن 10 سے لے کے 13 تک یہ سب کے سب قربانی کے دن ہیں۔ دن اور رات میں کسی وقت بھی انسان قربانی کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اور تمام مسلمانوں کی اللہ قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ قربانی کا دن اور یہ قربانیاں مجھے اور آپ کو کیا سبق دے کے جاتی ہیں؟ کچھ باتیں تو آپ نے ان ایام میں بار بار سنی کہ قربانی یہ ہمیں اخلاص کا درس دیتی ہے، قربانی یہ ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر اختیار کرنا، اس بات کا سبق اور درس دیتی ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت ہم صرف ایک اللہ کا نام پکارتے ہیں، جو ہمارے لیے ایک توحید کا بہت بڑا درس ہے۔ پیارے بھائیوں، وہاں قربانی ہمیں یہ درس اور سبق بھی دے کے جاتی ہے کہ لوگوں، تم رب کی راہ میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز رب کی راہ میں دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کی قربانی پیش کی جو اکلوتا بیٹا تھا، دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا کیا تھا، بڑھاپے میں یہ باپ کا سہارا بننے والا، لیکن جب رب کا حکم آیا تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی محبوب ترین چیز اسے اللہ کے لیے پیش کر دیا۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم دیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لوگوں، اس وقت تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک کما حق نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے کوئی چیز رب کی راہ میں پیش نہ کرو۔ وما تنفقوا من شيء، اور تم تھوڑی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہو یا زیادہ دیتے ہو، تم کچھ بھی دیتے ہو، فإن اللہ بہ علیم،
مت بھولنا کہ رب کے علم میں نہیں ہے کہ تم کیا دے رہے ہو. اللہ خوب جانتا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے کیا دیا ہے. پیارے بھائیوں، یہ آیت امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا سبق اور درس دیتی ہے کہ لوگوں، جو چیز تمہیں پسند ہو، جو چیز تمہاری محبوب ہو، جب رب کی باری آئے تو اسے مقدم کیا کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب گھٹیا، ردی اور نکمی چیز تمہیں دی جائے تو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جب دینے کی باری آئے تو وہ چیز دیتے ہو جو تمہیں پسند نہ ہو، جو تمہاری نظر میں نکمی ہو، ناقابل استعمال ہو، تمہاری نظر میں قابل نفرت چیز، وہ چیز اللہ کے لیے پیش کر دیتے ہو. پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں. جب یہ آیات سنی، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے پورے مال پہ نظر ڈالی تو میری ایک لونڈی تھی جو مجھے بڑی محبوب تھی، تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس لونڈی کو رب کے لیے آزاد کر دیا. سیدنا عمر فاروق آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک مجھے اتنا قیمتی مال زندگی میں نہیں ملا جتنا عمدہ، بہترین اور قیمتی مال مجھے خیبر سے ملا ہے. یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پسندیدہ چیز رب کو دے دو. تو یا رسول اللہ، میرے مال میں خیبر سے ملنے والے مال سے مجھے محبوب مال کوئی نہیں. آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے یہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. فرمایا عمر، اصل کو روک لو، اس کا پھل اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو تاکہ تمہارے بعد آنے والے حکمران بھی اس کا پھل وہ غرباء اور فقراء میں تقسیم کرتے رہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کا ایمان تھا. اللہ میری اور آپ کے اندر بھی اللہ ایسا شوق پیدا کرے، جب رب کے نام پہ دینے کی باری آئے تو اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیز، مرغوب ترین چیز وہ رب کے لیے مقدم کیجیے. سیدنا ابو طلحہ کا قصہ تو معروف ہے. جب یہ آیت سنی، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ، مسجد نبوی کے بالکل سامنے بیروحا نامی باغ، یہ میرے مال میں سب سے قیمتی ہے، اس میں میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے، بڑا عمدہ اور بہترین باغ ہے. یا رسول اللہ، گواہ ہو جائیے، میں نے اللہ کے نام پر یہ وقف کر دیا، اللہ کے نام پر پیش کر دیا، آپ جہاں چاہیں اس کو تقسیم کر دیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو طلحہ، تمہارے چچا زاد بھائی وہ بڑے غریب ہیں، کمزور ہیں، اللہ رب العزت تمہیں ڈبل اجر دیں گے، صلہ رحمی کا بھی اجر اور اللہ تمہیں صدقے کا بھی اجر دیں گے. اپنے چچا زاد بھائیوں کو یہ باغ دے دو. پیارے بھائیوں، قربانی مجھے اور آپ کو یہ درس اور سبق دیتی ہے. لوگوں، جب رب کے نام پہ دینے کی باری آئے، جناب خلیل اللہ کی طرح پھر پسندیدہ اور محبوب ترین چیز اللہ کے لیے قربان کرنی ہے. پیارے بھائیوں، دوسرا سبق قربانی مجھے اور آپ کو یہ دیتی ہے کہ لوگوں، جب اللہ رب العزت کی اور رب کی محبت کے مقابلے میں بڑے قریبی ترین چیزوں کی محبت آ جائے، جن کی محبت انسان کے دل میں ہونا یہ ایک فطرت ہے. ہر انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیوی، بھائی اور اپنا مال و زر، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے اور یہ زمینیں اور یہ سونا چاندی، ان چیزوں سے محبت انسان کی فطرت ہے. ان چیزوں کی محبت طبی طور پر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے، لیکن رب نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں
تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ اور تمہارے مال و دولت، سونا چاندی اور تمہارے گھر، مکانات، محلات، اگر ان میں سے کسی چیز کی بھی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آ جائے، اس بات کا انتظار کرو۔ پیارے بھائیوں، ان چیزوں سے محبت اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، اس لیے کہ ان چیزوں سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی چیز کی محبت ایک طرف اور دوسری طرف رب کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے لیے قربانی دینے کی بات آ جائے، تو پھر ان میں سے کسی چیز کی محبت کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب نہیں آنے دینا۔ لیکن آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ امام زمخشری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں، لوگوں یہ آیت بڑی سخت آیت ہے، یہ معمولی نہیں، یہ امتحان ہے، انسان کی استقامت اور دین کا امتحان ہے کہ ایک طرف باپ کچھ کہہ رہا ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے، اولاد کے تقاضے کچھ اور ہیں، بیوی کی ڈیمانڈیں کچھ اور ہیں، دنیا کے مفادات کچھ اور ہیں، اللہ کا حکم کچھ اور ہے۔ وہاں انسان کیا فیصلہ لیتا ہے؟ کیا وہ ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت ان کو غالب کرتا ہے تو پھر تو وہ کامیاب ہے، وگرنہ ناکام ہے۔ اور صحابہ نے ایسی بے شمار مثالیں چھوڑی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ ان میں ایک نام سعد بن ابی وقاص، مستجاب الدعوات تھے اور اسلام کی خاطر سب سے پہلا تیر پھینکنے والے، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا فداک ابی و امی، سعد میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہوں، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہوں۔ کیونکہ یہ تیر، یہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک آزمائش آ گئی اور بہت بڑی آزمائش۔ اپنی ماں کے یہ بڑے فرما بردار تھے، بڑے خدمت گزار، ماں مشرکہ تھی، کافرہ تھی۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی، بیٹے سعد، مجھے پتا چلا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے، محمد کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ کہا ہاں۔ کہا کیا محمد تمہیں ماں کی فرما برداری کا حکم نہیں دیتا؟ کہا ہاں، اللہ کے رسول نے ہمیں ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور فرما برداری کا حکم دیا۔ کہا پھر میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ محمد اور آل محمد کے ساتھ کفر کرو، چھوڑ دو اسلام کو۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے کہنے پر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے دوسرا حربہ اختیار کیا، کہا اگر اسلام نہیں چھوڑو گے تو پھر سنو، میں آج کے بعد کھاؤں گی بھی نہیں، پیوں گی بھی نہیں، سائے میں بھی نہیں جاؤں گی، حتیٰ کہ بھوکی اور پیاسی جان دے دوں گی، مر جاؤں گی اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، لوگوں نے بتایا کہ سعد تمہاری ماں بے ہوش ہو گئی ہے۔ رشتہ دار لے کے آئے کہ چلیں آخری نظر اس حالت میں دیکھیں، شاید دل نرم ہو جائے۔ ماں کو دیکھا بے ہوش ہے، کھایا پیا نہیں، موت نظر آ رہی ہے۔ آگے بڑھے، ماں کے قریب ہوئے، منہ کو کان کے قریب کیا۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے دل نرم ہو گیا ہے۔ کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم، لو کان لکی 100,000، لو کان لکی 1000 نفس، ماں تیری ایک جان ہے، اگر اللہ تجھے 1000 جانیں بھی دے دے اور سعد کی آنکھوں کے سامنے تیری ایک ایک جان نکل جائے، اللہ کی قسم سعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے، آج کتنے مسائل ایسے ہیں،
بیٹے کی معمولی کی سی خواہش پہ اسلام پیچھے کر دیتے ہیں. شادی بیاہ کا موقع آیا, خوشی غمی کا موقع آیا, رشتہ داریوں کی بات آئی, کہاں دین, کیسا دین, کون سی سنتیں, کون سا طریقہ, سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی محبت اسے رب کی محبت پہ غالب نہیں آنے دیا. انی اذبحک فانظر ماذا تری, بیٹے خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. فلما اسلم وتلہ للجبین, رب نے بھی کہا وفدیناہ بذبح عظیم, یہ آزمائش چھوٹی نہیں تھی. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ تو بہت ہی بڑی آزمائش تھی. لیکن جناب ابراہیم اس میں سرخرو ہوئے, اور مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم ہے. لوگوں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین سے وفاداری اللہ نصیب فرمائے, دین پہ استقامت اللہ نصیب فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا تھا, اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں جس بندے کے ہاں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذات سے بڑھ کر, اس کی اولاد سے بڑھ کر, اس کے ماں باپ سے بڑھ کر اور ساری انسانیت سے بڑھ کر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس وقت تک اللہ کی قسم تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی دین کے ساتھ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ میں ایسی وفا نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں, قربانی ہمیں تیسرا سبق یہ دیتی ہے کہ لاغر جانور, کمزور جانور, بیمار جانور, ہڈیوں کا ڈھانچہ, ایسے جانور کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے. یہ سبق ہے. جس طرح جوان جانور, موٹا تازہ جانور, تندرست جانور, اس کی قربانی رب کے ہاں قبول ہے. لوگوں, عبادت جب کمر جھک جائے, جب نظر جواب دے جائے, جب ٹانگیں وزن نہ اٹھائیں, جب زبان سے کلمات صحیح ادا نہ ہوں, جب مسجد میں جا نہ سکے, جب زمین پہ سجدہ ہو نہ سکے, چلیں جی اب اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں, اب حج پہ بھی جائیں گے, اب عمرہ بھی کریں گے, اس لیے کہ بابا ان کی سے کم دا نہیں, انہوں حج تے ٹور دیو. اور جوانی کے اندر میرے پیارے بھائیو, رب کو جو عبادت پسند ہے, شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ جوان جس نے جوانی اللہ کے نام کر دی, اس نے اپنی جوانی کو شیطان کے پیچھے لگا کے برباد نہیں کیا, خواہشات کا پجاری بن کے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا, بلکہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. شاب نشا فی عبادت اللہ, فرمایا وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کے لیے عبادت میں گزاری ہوگی, پروان چڑھا, اس جوانی کی منزلیں طے کی اللہ کی عبادت میں. فرمایا اللہ کل قیامت والے دن, اس وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اپنے عرش عظیم کا اسے سایہ نصیب فرمائے. انسان سے جہاں اور سوالات ہوں گے, وہاں اس جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا. ان شبابہ فیما ابلا, لوگوں جوانی کہاں برباد کی. اور جب انسان جوانی اللہ کے دین کے لیے لگائے تو پھر اللہ ان کے تذکرے قرآن میں بھی کرتے ہیں. سورہ کہف جمعے والے دن آپ پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی کا تعلیم ہے, اس میں ان سورہ کہف میں جن نوجوانوں کا تذکرہ ہے, اللہ نے ان جوانوں کی جوانی کا ذکر کیا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی, وہ بوڑھے نہیں تھے, سفید بالوں والے نہیں تھے, ان کی کمریں جھکی ہوئی نہیں تھی. انہم فتیہ, وہ نوجوان تھے, شہزادے تھے, اپنے بہترین اس دور کے مالدار گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے, غریب غربا نہیں تھے. یہ نہیں کہ گھر میں کچھ ملتا نہیں تھا تو دین کی طرف آ گئے. انہم فتیہ, بڑے مضبوط ترین نوجوان تھے, لیکن انہوں نے دنیاوی ساری آسائشوں کو ٹھکرا دیا, عہدوں کو ٹھکرا دیا, اور ایک اللہ کے دین اور رب کی توحید کے لیے کھڑے ہو گئے.
اللہ رب العزت نے پھر ان کا تذکرہ اس قرآن کا اللہ نے حصہ بنایا۔ پیارے بھائیو، قربانی مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے، جس طرح تندرست جانور اللہ کے لیے قربان کیا، اس طرح بیماری سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے، کسی آزمائش کے آ جانے سے پہلے، اس صحت کے عالم میں، تندرستی کی حالت میں، جوانی کے اندر رب کے سامنے سجدے کیجئے، اللہ کے سامنے اور رب کو منائیے، اللہ کے قرآن کو سیکھیے اور دین کے لیے وقت نکالیے اور اپنی جوانی اور اس امانت کی حفاظت کیجئے، اسے برباد مت کیجئے۔ اور قربانی ہمیں چوتھا سبق یہ دیتی ہے، پیارے بھائیوں، قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں مال دیا، صاحب حیثیت ہو، اپنے ارد گرد فقراء، غرباء، ضرورت مند، ان کی ہمدردی، ان کے لیے قربانی، ان کے لیے ایثار اور ان کی خیر خواہی، یہ قربانی کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، لوگوں صرف اپنے آپ ہی پیٹ اپنے نہیں بھرنے، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اسی طرح فقیروں کو بھی، محتاجوں کو بھی، ضرورت مندوں کو بھی، انہیں بھی کھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں، ایک صحابی سیدنا سلمہ بن اکوع کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، میرے صحابہ، 3 دن کے بعد کسی گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے گوشت کچھ کھایا، تقسیم کر دیا، اگلا سال آیا، ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم کھا سکتے ہو۔ گزشتہ سال وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر مشقت، غربت، تنگ دستی زیادہ تھی، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو قربانی نہیں کر سکے تھے، میں نے اس لیے منع کیا تھا تاکہ ان ضرورت مندوں تک بھی یہ گوشت پہنچ جائے۔ یہ اسلام کا درس ہے، یہ اسلام کا سبق ہے، ایثار، قربانی، دوسروں کے لیے ہمدردی۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی مثالیں، کس قدر ان کے اندر یہ ایثار تھا کہ ایک مسافر آیا اور صحابی کے گھر کے اندر صرف وہ کھانا ہے جو معصوم بچوں کا کھانا ہے، کچھ بھی نہیں، اپنے لیے بھی نہیں، بیوی کے لیے بھی نہیں، صرف رات کا کھانا معصوم بچوں کا۔ کہا مسافر ہے، مہمان ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، میں بھی بھوکا سوؤں گا، تو بھی بھوکی سوئے گی، اور آج ہمارے بچے بھی بھوکے رہیں گے، لیکن ہم اللہ کے اس مہمان کو کھلائیں گے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم، آپ جب مدینے آئے، سب سے پہلے پیغام میں جو آپ نے امت کو سبق دیا تھا، اس میں ایک پیغام یہ بھی تھا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کھانے بھی کھلایا کرو۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ اثار، اللہ یہ ہمدردی، یہ قربانی کا جو ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول پہ نظر رکھیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، 5واں سبق، یہ قربانی ہمیں یہ بھی دے کے جاتی ہے کہ لوگوں، جس طرح ایک جانور بڑا صحت مند، تندرست، کھاتا پیتا، چند لمحوں کے بعد کٹ چکا ہوتا ہے، گوشت بن چکا اور کھال اتر چکی، اس جانور کو یہ تصور نہیں تھا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد میرا کیا حال ہونے والا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک موت کا بہت بڑا پیغام ہے۔ جس طرح اس تندرست اور جو ایک جوان جانور کو چند لمحوں کے اندر موت نے گھیر لیا، اسی طرح تمہیں بھی موت ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں آئے، ضروری نہیں کہ جب بیماریاں گھیر لے، یہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ سبق اور درس ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پہلے اس کے کہ وہ وقت آ جائے، اسرائیل ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، تو پھر نہ انسان کا اس وقت ایمان قبول کرنا نفع مند ہوگا، نہ توبہ کرنا نفع مند ہوگا، نہ اس وقت کا سارا مال دینا نفع مند ہوگا۔ اس وقت سے پہلے
انسان اللہ کے لیے اپنی زندگی میں وہ اعمال کر لے کہ جب دنیا سے جائے یہ اپنے رب پہ راضی ہو اور اللہ اس پہ راضی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما مجھے اور آپ کو ان اسباب کو اللہ یاد رکھنے کی توفیق دے، اور صرف چند دن کے لیے نہیں، اللہ زندگی بھر ان کو اپنی زندگی میں اللہ اتارنے کی توفیق دے، اور ان جذبات کو اللہ زندہ رکھے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔